ما أنزل إليك من ربك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، یہ فقہ رمضان سیریز کا 7واں سیشن ہے، اور یہ ٹاپک جو گزشتہ ٹاپک کا تتمہ اور اس کا اختتام ہے۔ حضرات و خواتین، گزشتہ کلاس میں ہم نے معلوم کیا کہ کچھ کنڈیشنز ہیں جن کا روزے کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم معلوم کریں گے کہ چوتھا کنڈیشن یا فورتھ کنڈیشن یہ ہے، انسان کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہونا۔ اگر کوئی انسان روزہ رکھنے سے عاجز ہو، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو ایسے بندے پر روزے واجب نہیں ہوتے۔ روزہ ایسے بندے پر واجب ہوتا ہے جو صحیح سالم ہو، تندرست ہو، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ صلی اللہ کا فرمان ہے، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ تو پتہ چلا جب بیماری انسان سے دور ہو جائے یا اس کا سفر ختم ہو جائے تو ایسا بندہ اپنے روزوں کی قضا کر لے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر صاف الفاظ میں کہیں کہ عاجزی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے ٹیمپرری عاجزی، ایک ہوتی ہے پرماننٹ عاجزی۔ ٹیمپرری عاجزی کا مطلب ہے کہ انسان تھوڑے ٹائم تک بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتا، جیسے سفر ختم ہو جائے گا یا بیماری ختم ہو جائے گی تو روزوں کی قضا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے پرماننٹ عاجزی، جس میں انسان بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہو اور مستقبل میں بھی روزہ رکھنے کی اس کے پاس بالکل امید نہ ہو، یا انسان ایسا بیمار ہو یا اس طرح کی اسے بیماری لاحق ہو جس میں انسان کو شفا کی امید بالکل کم ہو، اور ایسا انسان اس بیماری کی حالت میں دائمی طور پر آگے بھی مستقبل میں فیوچر میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو ایسے لوگ ایک اپنے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے، اور ایسے لوگوں پر رمضان کے روزے واجب نہیں ہوتے۔ اسی طرح حضرات و خواتین، روزوں کی کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن انسان کا کسی جگہ مقیم ہونا ہے، اس جگہ اسے قیام کرنا ہے۔ مثلا یہ کہ روزہ ایسے بندے پر واجب ہوتا ہے جو سفر کی حالت میں نہ ہو۔ جو بندہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے اس کے لیے آپشن ہے، چاہے تو وہ روزہ رکھے، چاہے تو وہ روزہ چھوڑ کر بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ لیکن جب انسان کسی جگہ مقیم ہو، اپنے گاؤں میں رہتا ہو یا کسی اور جگہ انسان وہاں کا ریسیڈنٹ ہو، رہنے والا ہو، ایسے بندے پر رمضان کے روزے واجب ہیں اور اس پر رمضان کے روزے معاف نہیں ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اللہ نے فرمایا جو بندہ سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو بندہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ روزوں کی کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن یا چھٹا کنڈیشن یہ ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں۔ اگر کوئی خاتون اپنی منتھلی پیریڈ میں ہو یا پھر اس کی ڈیلیوری ہو گئی ہو، ایسی خاتون پر اس ٹائم روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے روزہ رکھنا اس ٹائم پر جائز ہی نہیں ہے، بلکہ کمپلسری وہ اپنے منتھلی پیریڈ میں روزہ نہیں رکھے گی، اور ڈیلیوری کے بعد وہ روزہ نہیں رکھے گی، یہاں تک کہ اس کا ٹائم جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ان روزوں کی قضا کرنا اس پر واجب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حیض سے دو چار ہو جایا کرتی، ہم اپنے منتھلی پیریڈ میں ہوا کرتی، تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا اور نماز کی قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا۔ تو یہ کچھ کنڈیشنز تھے روزوں کے جسے ہمیں جان لینا چاہیے، اس کا علم حاصل کر لینا چاہیے، تاکہ رمضان
کہ روزوں کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات حاصل ہو اور رمضان میں روزوں کے تعلق سے ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم کے ساتھ اور فہم کے ساتھ روزے رکھنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔